پروگرام بہت بہت ویلکم. میں ہوں کامران شاہد. آج کے جو سیاسی منظرنامہ ہے اس میں آبویسلی ایم کیو ایم نے بھی نواز شریف صاحب سے ملاقات کی. ان کے وفد نے فاروق ستار صاحب لیڈ کر رہے تھے. تمام سیاسی وہ لوگ جو نواز شریف صاحب کی دید کو ترس گئے تھے پارلیمنٹ میں پچھلے ایک سال سے, آج بالمشافہ نواز شریف صاحب ان کو بلا رہے ہیں, مل رہے ہیں. ایٹ لیسٹ یہ تو ایک امپیکٹ ہوا عمران خان صاحب کے 14 اگست کے لانگ مارچ کا کہ اب پولیٹیکلی جو ہے وہ پرائم منسٹر زیادہ گھل مل گئے ہیں اپنے کنٹمپرری کولیگ سے پارلیمنٹ کے. 14 اگست تک یہ جو سفر چل رہا ہے یہ اختتام کہاں پر ہوگا, ابتدا کہاں سے ہوگی, ابتدا ہوگی یا نہیں ہوگی, یہ سب سے اہم بات ہے. سراج الحق صاحب نے ایک فارمولا دیا نواز شریف صاحب کو اور کل تک کا آئی تھنک ٹائم ہے ان کے پاس عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد. وہ فارمولا کیا ہے, اس میں کیا امپلیمنٹیشن ہو سکتی ہے, کیا عمران خان جو ہے وہ پرائم منسٹر کے مستعفی ہونے اور دوبارہ فوری الیکشن کرانے سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں. اگر وہ پیچھے ہٹ بھی جائیں طاہر القادری صاحب کیا کریں گے. طاہر القادری صاحب کل رات سے جو ہے وہ پولیس کی ناکوں کی زد پہ ہیں. ہم آپ کو وہاں بھی لے کے جائیں گے. لاہور میں جاؤں کہ گھر کے باہر کل رات سے ناکے لگے ہوئے ہیں اور ٹریفک کا ازدحام ہے اور ٹریفک جو ہے بلاک ہوئی بھی ہے لاہور کی اس وقت اسی وجہ سے. یہ بھی آپ کروائیں گے, لیکن پہلے آپ کو آج کے پینلسٹوں کا تعارف کرا دیں. پاکستان کی بیسٹ ذہن جو ہے تجزیہ نگار ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کے پروگرام میں. سلمان غنی صاحب موجود ہیں, ہارون رشید صاحب موجود ہیں, ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہ لطیف صاحب موجود ہیں اور مظہر عباس صاحب موجود ہیں. اگر میں بات کا آغاز ہارون رشید صاحب آپ سے کر لوں. ہارون رشید صاحب کتنا پریکٹیکل ہے عمران خان صاحب کا 14 اگست کو اب نکلنا اور اپنے مطالبات کو منوا لینا, مستعفی والی بات پرائم منسٹر کی؟ اسلام آباد تو وہ لازمن جائیں گے, اس لیے کہ اگر وہ اسلام آباد نہیں جاتے تو سیاسی طور پہ خودکشی کریں گے. لیکن مذاکرات جاری ہیں اور مذاکرات ہو رہے ہیں سراج الحق کے ذریعے. اور فارمولہ جو ہے اگرچہ حتمی شکل تو اس نے اختیار نہیں کی, مگر یہ ہے کہ کچھ حلقے کھولے جائیں اور 4-5 سے زیادہ 15-20 ہو سکتے ہیں, اس سے کچھ کم و بیش زیادہ ہو سکتے ہیں. نیا الیکشن کمیشن بن سکتا ہے, کچھ لوگوں کو سزا ہو سکتی ہے. آئندہ جو الیکشن ہے اس کے لیے گارنٹیز ملنی چاہیے کہ وہ فیئر الیکشن ہوں گے. اور نگران وزیر اعظم کا یہ بھی لیٹر سٹیج پہ ہو سکتا ہے کہ نگران وزیر حکومتوں کا تقرر ہے وہ مشورے سے ہوگا, اس میں تحریک انصاف سے بھی مشورہ کیا جائے گا. میرا خیال یہ ہے کہ اگر اعتماد کا فقدان نہ ہو, اس وقت مسئلہ یہ, کل مثلا وزیر اعظم نے کہا سراج الحق سے کہ اگر ہم یہ مطالبات مان بھی لیں تو اس کی کیا ضمانت ہے کہ خان صاحب رک جائیں گے اور ایجیٹیشن آگے نہیں بڑھے گا. میرا ذاتی خیال یہی ہے کہ مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں, اس کی کافی پاسبلٹی ہے, لیکن وہ جائیں گے اسلام آباد. نہیں, وہ کیا مطالبات ہیں؟ مطلب 4 حلقوں کے تک اگر محدود رہیں گے عمران خان صاحب کے مطالبات تو پھر تو پولیٹیکلی ان کو بہت ڈیمیج ہوگا. اتنا بڑا ہائپ کریٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ 4 حلقوں تک نہیں ہوگا, زیادہ حلقوں کا ہوگا. نئے الیکشن کمیشن کا ہوگا, آئندہ فیئر الیکشن کا ہوگا, نگران حکومتوں کے بارے میں بات چیت ہوگی. اچھا, یہ آپ کے نزدیک اگر مان لیا جائے تو. لیکن اس کے باوجود عمران صاحب جائیں گے ضرور. ویورز آپ کو بتا دوں گا آج کے پروگرام میں ایک امپورٹنٹ سوال آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. آپ جس طرح ہمارے پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں SMS کے ذریعے اب بھی کر سکتے ہیں. 14 اگست کو اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے, خواہ وہ جانی حادثہ ہو یا سیاسی حادثہ, اس کا ذمہ دار آپ آج کی ڈیٹ میں کس کو سمجھتے ہیں؟ عمران خان صاحب یا پرائم منسٹر نواز شریف صاحب؟ آپ پروگرام میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. یہ طریقہ کار بھی چل رہا ہے. DP_A عمران خان صاحب کو اگر آپ ذمہ دار سمجھتے ہیں, DP_B اگر آپ نواز شریف صاحب کو ذمہ دار سمجھتے ہیں, 3031 پہ مجھے SMS کر دیجئے, پروگرام کا حصہ بن جائیے. مظہر عباس صاحب, کیا آپ گٹ فیلنگ دیکھ رہے ہیں عمران صاحب کی سیاست کو جتنا آپ نے سمجھا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ جو جس طرح ہارون رشید صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ چیزیں اگر مان لی جائیں, مطلب کافی سارے حلقے کھل جائیں, آبویسلی پھر تحریک انصاف کے حلقے بھی کھلیں گے. آج ہی ایک حلقے کا جو فیصلہ ہوا ہے اس میں جو سندھ کا ایک حلقہ ہے صوبائی اسمبلی کا, اس میں کالعدم قرار پایا تحریک انصاف کی جیت تھی اور وہاں پہ جماعت اسلامی کو کے بندے کو انہوں نے فاتح قرار دیا ہے, تو ان کے حلقے بھی کھل جائیں گے. یہ بات ماننی الیکشن کمیشن دوبارہ بنے, یہ بات ماننی اور یہ کہ الیکشن کے لیے نئی مشین لگائی جائیں گے, یہ کافی ہوگا عمران خان صاحب کو سیٹسفائی کرنے کے لیے جو آپ کی اسٹڈی ہے عمران صاحب پہ؟ مظہر صاحب دیکھیے, کامران جو عمران خان صاحب ہیں اور ان کا 21 سالہ کرکٹنگ کیریئر ہے, اس کا ایکسپیرینس وہ یہاں یوز کر رہے ہیں کہ دوسری پارٹی کو انڈر پریشر لا کے میکسیمم اس سے گین کر لیا جائے. اور میرا خیال ہے کسی حد تک وہ شاید کامیاب ہو جائیں گے, لیکن جن چیزوں پہ انہیں پیچھے ہٹنا پڑے گا وہ 2 چیزیں ہیں. ایک وزیر اعظم کا استعفی اور دوسرے فریش الیکشنز. یہ 2 چیزیں ہیں جس پہ انہیں پاکستان کی کسی سیاسی جماعت سے سپورٹ نہیں ملی ان کو.
لہذا یہ ہو سکتا ہے جس طرح ہارون رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ضرور جائیں گے اور وہاں جا کے وہ ایک ڈیڈ لائن دیں گے کہ ان کے مطالبات اس تاریخ تک حل کیے جائیں، جو میرے لحاظ سے تقریباً 2 سے 3 مہینے ہو سکتے ہیں، کہ ان 3 مہینوں میں یہ ساری چیزیں کی جائیں، الیکٹورل ریفارمز کی جائیں۔ الیکشن کمیشن کی جو تشکیل نو ہے وہ ذرا ایک مشکل مرحلہ ہے، اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے جو ممبران ہیں ان کی 5 سال کی میعاد جو ہے وہ اگلے سال ختم ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے وہ سوائے اس کے کہ ان 4 کو استعفیٰ دلوا دیا جائے، جو کہ آپ ضروری نہیں ہے کہ وہ استعفیٰ دیں اور آپ کسی اور طریقے سے ان کو نہیں ہٹا سکتے، تو اگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 1 سال ویٹ کیا جائے اور اس دوران الیکشن کمیشن کی پوری تشکیل نو کی جائے، نئے چیئرمین الیکشن کمیشن کا ایک بات بتائیے کیوں نہیں استعفیٰ دیں گے؟ آپ جانتے ہی ہیں کہ الیکشن کمیشن پولیٹیکل پارٹیز نے الیکٹ کیا تھا اپنے منظور نظر لوگوں کے ذریعے مبینہ طور پر۔ پیپلز پارٹی والوں نے بندہ لگوایا سندھ کے لیے، پنجاب والوں نے بندہ لگایا اس کے لیے پنجاب کے لیے نون لیگ نے، تو یہ تو آپس میں انہوں نے جو ایک 18ویں ترمیم کے اندر انہوں نے اگلی ترمیم کے اندر ایک ایڈجسٹمنٹ بنا دی تھی، تو اپنی مرضی سے لگائے بندے انہوں نے، تو کیوں نہیں استعفیٰ دلوا دیں گے؟ سیٹلمنٹ کرنی ہے تو وہ تو اب بھی ہوگا جی نہیں، تو اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ اب جو نیا تشکیل نو ہوگا وہ سیاسی تو ہوتا ہی ہے؟ جی جی، آپ فیصلے دیکھیں، فیصلے انڈیا میں بھی جو الیکشن کمیشن کا اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے وہ پرائم منسٹر کرتا ہے، ہر جگہ یہی ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر اپوائنٹ کرے گا الیکشن کمیشن۔ سوال یہ ہے کہ اس پہ ایک کنسنسس بن جائے۔ آپ کنسنسس تو فخر الدین جی ابراہیم پہ بھی تھا کنسنسس، وہ ایک کنسنسس چیف الیکشن کمشنر تھے جی جی، اور اسی طریقے سے آئندہ بھی جو آپ الیکشن کمیشن بنائیں گے وہ بہرحال تمام سیاسی جماعتوں کا متفقہ ہوگا، اس کو نیوٹرل پوزیشن، لیکن جب آپ بنا دیں گے اس کے بعد آپ اس پہ پریشر نہیں ڈال سکتے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ اگر ان کو زبردستی ریزائن کروائیں گے تو یہ بھی غیر آئینی کام ہوگا اس چیز کو، تو لہذا میرا خیال ہے کہ اس میں ٹائم لگے گا۔ عمران خان میکسیمم اچیو کر سکتے ہیں، یہ پوائنٹ آپ کا آ گیا، ماں سوائے اس کے کہ وہ نواز شریف کو مجبور کریں کہ استعفیٰ دیں اور فریش الیکشن، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے سلمان غنی صاحب، اگر ہارون صاحب کی بات اور بدر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ وہاں ضرور جائیں گے، تو اگر وہ وہاں جائیں گے تو اگر صرف یہی ڈیڈ لائن دینے جانا ہے انہوں نے کہ جی آپ یہ کر لیں یہ کر لیں یہ کر لیں، پھر وہ وہاں کیوں جائیں گے؟ وہ یہیں سے ڈیڈ لائن دے دیں، اتنا لمبا کھڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہارون صاحب اور مظہر عباس صاحب کی بات پہ میں آگے بڑھاؤں گا کہ مسائل کا جو سیاسی حل ہے وہی بہتر ہوتا ہے، اور عمران خان صاحب ایک پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈر ہیں، اور آپ دیکھیں کہ حکومت کی آئسولیشن ختم ہوئی ہے پچھلے 48 گھنٹے میں۔ پہلے ڈیڈ لاک کی کیفیت تھی، آصف زرداری صاحب MQM جماعت اسلامی، اور ابھی آپ کے پاس آنے سے پہلے لیاقت بلوچ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری جو گزشتہ رات میٹنگ ہوئی ہے پرائم منسٹر سے وہ بڑے پازیٹو تھے، اور میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ آج پرائم منسٹر صاحب کوئی اعلان کرنے قومی اسمبلی میں آئے تھے، چونکہ خورشید شاہ صاحب کی تقریر لمبی ہو گئی، انہوں نے کہا کہ میں نے ابھی تقریر کرنی ہے، ہو سکتا ہے پرائم منسٹر صاحب کل کوئی اعلان کریں، ایک بات تو اس نے ہو سکتا ہے کل اعلان کریں، بات یہ کہ وہ ڈیڈ لاک تو ختم ہوا ہے جو اپوزیشن کے ساتھ تھا، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ عمران خان نے ایک چیز تو گین کی ہے نا کہ حکومت کو وہ دفاعی محاذ پہ لائے ہیں، ان کی ریزرویشن پہ اگر یہ بات آج سے کچھ 2 ماہ پہلے کر لی جاتی یا 2 ہفتے پہلے کر لی جاتی تو آج پاکستان کے اندر غیر یقینی کی صورتحال پیدا نہ ہوتی۔ لیکن دیکھیں عمران خان صاحب کوئی بلڈوز کرنے نہیں وہاں جا رہے ہیں، پولیٹیکل نواز شریف صاحب جو ہیں آپ کو لگتا ہے کنسیشن دے دیں گے؟ ان کی پرسنالٹی کو آپ کیونکہ مسلم لیگ نون کی بیٹ کو بھی بڑا کلوزلی دیکھتے ہیں، آپ نواز شریف صاحب سے بڑی بے شمار ملاقاتیں، آپ کو لگتا ہے کہ وہ کسی لحاظ دے سکتے ہیں لچک؟ دیکھیں میرا خیال ایک بات کو کھولیں ہم کہ -1 کہاں سے آتا ہے؟ -1 یہ اسٹیبلشمنٹ کا ہوتا ہے، یہ آصف زرداری صاحب کے خلاف بھی آیا تھا، الطاف حسین صاحب نے کہا کہ میاں صاحب پیچھے ہٹ جائیں، الطاف حسین صاحب کے خلاف بھی آیا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب جو لوگ استعفیٰ کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو میں آپ کو یاد کرواتا چلوں 12 اکتوبر 1999 کے بعد میاں صاحب کن کی کسٹڈی میں تھے، اور استعفے کے لیے 3 ماہ تک کوشش ہوتی رہی، استعفیٰ نہیں دیا، کیونکہ استعفے والی بات تو نہیں ہے، لیکن یہ بات درست ہے، مجھے تو یہ فکر پڑ گئی کہ اگر عمران خان صاحب کی ساری باتیں بھی مان لی جائیں تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے؟ فخر الدین جی ابراہیم کے سب سے بڑے سپورٹر تو عمران خان تھے نا، اور ایک ہی ووٹ تھا نا، پھر میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہوگی پاکستان کی سیاست میں۔ دیکھیں آپ کے ایوان کے اندر اگر پارلیمانی کمیٹی بن گئی ہے اور تحریک انصاف کا نمائندہ بیٹھا ہے اور کنسنسس سے چیئرمین منتخب ہو گیا ہے، یہی انتخابی کمیٹی سیاسی کمیٹی کیوں نہیں؟ یہ پوائنٹ آپ کا آ گیا، لیکن ویورز میں ابھی جو حالات ہیں وہ بڑے خراب ہیں پاکستان میں، کیونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ کس طرح ڈیل کیا جائے گا اس کا تو ابھی چل جائے گا پتا آج کل کے اندر۔ طاہر القادری صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ٹف ہینڈ اور ٹف گرلنگ دینے کا فیصلہ کیا حکومت نے۔ کل رات 1 بجے سے ناکہ بندی ہے، ان کے باہر ناکے لگے ہوئے طاہر القادری صاحب کی ریزیڈنس کے، اور پولیس جو ہے وہ بہت زیادہ پولیس وہاں کھڑی ہوئی ہے، پوری لاہور کی ٹریفک جو خراب ہوئی ہے۔ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں لاہور طاہر القادری صاحب کی رہائش گاہ کے سامنے،
جہاں پر ہمارے رپورٹر ذیشان بخش صاحب موجود ہیں. ذیشان، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. ذیشان صاحب ذرا گھوم پھر کے دکھائیں منظرنامہ کیا ہے کہ یہاں پہ کس حد تک پولیس کی پریزنس ہے اور کس حد تک آزادی ہے طاہر القادری صاحب کو باہر نکلنے کی. اور بیسک سوال یہ ہے کہ یہ کیا کوئی باضابطہ ریٹن آرڈر آیا ہے؟ یہ ایف آئی آر جو کٹی ہوئی ہے طاہر القادری صاحب نے، اس کی بنیاد پر یہ ایکشن کیا گیا ہے؟ یہ کیا ایکشن ہے؟ مطلب وہ باہر نہیں جا سکتے، لوگ اندر نہیں آ سکتے، ایکشن ہے کیا؟ جی کامران، اس وقت جہاں میں موجود ہوں یہ ڈاکٹر طاہر القادری کی رہائش گاہ کے بالکل سامنے کا وہ گراؤنڈ ہے جہاں پر خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے. اور یہ وہ خواتین ہیں جو گزشتہ 3 سے 4 روز سے یوم شہداء کی جو یہاں پر تقریب ہونی تھی دعائیہ، اس میں شرکت کے لیے یہ پہنچی ہیں. اور گزشتہ رات سے جب سے کنٹینر لگے ہیں اس کے بعد سے جو لوگ قافلوں کی صورت میں آ رہے تھے اب وہ انفرادی طور پر یہاں پر آ رہے ہیں. یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں اس کیمپ میں صرف اور صرف خواتین ہیں، جبکہ اس کے برابر میں جو ان کا ادارہ منہاج القرآن ہے اس کے سامنے ایک بڑا گراؤنڈ ہے جہاں پر اس سے شاید 3 یا 4 گنا زیادہ تعداد میں مرد حضرات موجود ہیں. اور صرف یہی نہیں، جس طرح آپ نے رکاوٹوں کی بات کی تو گزشتہ رات جو کنٹینرز لگائے گئے اس پورے علاقے کو خاص طور پر ڈاکٹر طاہر القادری کی رہائش گاہ اور ادارہ منہاج القرآن، یہ ماڈل ٹاؤن ایکسٹینشن کا علاقہ ہے، جو قرب و جوار کی گلیاں ہیں ان تمام کو تو کنٹینرز لگا کر بند کیا گیا ہی ہے. لیکن جو مین روڈز ہیں، جناح ہاسپٹل سے اگر آپ مین کینال روڈ سے آئیں تو جہاں سے جناح ہاسپٹل سے آپ ٹرن لیں گے ٹورڈز برکت مارکیٹ، اس کونے کو بڑا کنٹینر کھڑا کر کے بند کیا ہے. اسی طرح برکت مارکیٹ کا جو کونا ہے جہاں سے آپ کو ماڈل ٹاؤن یا فیصل ٹاؤن اور گارڈن ٹاؤن کی طرف سے اگر آنا ہے تو اس طرف سے بھی راستہ بند ہے. اسی طرح جو فیصل ٹاؤن کی مین روڈ ہے اس پہ بھی کنٹینر کھڑا ہے، اور جو دوسری کونا ہے اس کا اکبر چوک کا وہاں پر بھی ایک بڑا کنٹینر کھڑا ہے. اور یہ تمام وہ راستے ہیں جہاں سے بڑی ٹریفک. اچھا ذیشان، آپ کو یہ پتا چلا پولیس نے بتایا کہ وہ جو ان پہ کل مقدمہ قائم ہوا ایف آئی آر طاہر القادری، یہ اس کی وجہ سے کیا گیا یا یہ یوم شہداء اور طاہر القادری صاحب کو کنٹرول کرنے کے لیے فزیکلی کیا گیا؟ سارے جو لگائے گئے کنٹینر جو نظر بھی آ رہے تھے ویژولز میں. جی کامران، جہاں تک مقدمے کی بات ہے تو یہاں پر جتنے لوگ موجود ہیں بڑی تعداد میں، منہاج القرآن کے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ پولیس کے لیے شاید یہ ممکن نہ ہو تاکہ طاہر القادری کی وہ آ کر گرفتاری یا نظر بندی کے متعلق وہ کوئی ایسے احکامات دیں. اور یہاں اس پورے احاطے میں اور ارد گرد کہیں پولیس موجود نہیں ہے. پولیس حکام یہاں سے خاصے فاصلے پر جہاں پر کنٹینر ہیں وہاں پر موجود ہیں. اس سارے علاقے کو صرف بڑی ٹریفک آنے جہاں تک پہنچنے کے لیے. صاحب ایک بات بتائیے کہ آپ ابھی تھوڑی دیر بعد اگر دوبارہ آپ کے پاس میں آؤں تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ مرد لوگ بھی بیٹھے ہوئے وہاں پہ، وہ آپ دکھا سکتے ہیں اور وہاں بات کرا سکتے ہیں لوگوں سے؟ اگر اب 15-20 منٹ بعد دوبارہ آپ کے پاس آؤں میں ہم کوشش کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں سے ہمیں اپنی ڈی ایس این جی کو ان انسٹال کر کے اس دوسرے گراؤنڈ میں جانا ہوگا جو یہاں سے تقریباً 5 منٹ کی پیدل واک ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ پروگرام کے آخری حصے میں ہم آپ کو اس گراؤنڈ میں لے کے چلیں اور لوگوں سے بات کرائیے گا. وہاں سے آپ کو لوگوں کے ضرور میں دوبارہ آپ کے پاس آ رہا ہوں. ذیشان بخش صاحب رپورٹ کر رہے ہیں وہاں سے. ہارون رشید صاحب، طاہر القادری صاحب کو جس طرح ڈیل کر رہی ہے حکومت، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ 14 اگست آتے آتے تک یہاں پہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ہنگامہ رائی کی پاسبلٹی ہے؟ جس طرح وہ ابھی سے انہوں نے کنٹینر لگا دیے ہیں اور ابھی سے ان کو یوم شہداء کو لگ رہا ہے کہ فلاپ کرنے کی کوشش کر رہی ہے حکومت پنجاب. دیکھیے، 2 باتیں تو انہوں نے طے کر لی ہیں. ایک یہ کہ مذاکرات کریں گے عمران خان سے اگر کوئی صورت اس میں نکل سکے. دوسرے، طاہر القادری صاحب کے ساتھ بہت سختی سے کام لیں گے. اور طاہر القادری صاحب بھی محتاط نہیں ہے. آپ کو پتا ہے آج انہوں نے کس طرح کی گفتگو کی ہے. وہ سخت جان کا شکار ہیں اور میرا نہیں خیال کہ طاہر القادری صاحب کے لوگوں کو نکلنے کی اجازت دی جائے گی کوئی رول پلے کرنے کی. لیکن اس کی ایک امپلیکیشن یہ ہو سکتی ہے کہ طاہر القادری کے لوگ جو دوسرے شہروں میں ہیں جو لاہور سے جا سکتے ہیں وہ عمران خان کے احتجاج میں شریک ہو جائیں. اس سے گڑبڑ ہوگی. طاہر القادری سے بھی بات ہی کرنی چاہیے، باوجود اس کے کہ ان کا رویہ بعض اوقات بہت تلخ ہو جاتا ہے اور بعض اوقات وہ بہت غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرتے ہیں. رائٹ. ہمیں شاہد لطیف صاحب نے بھی جوائن کیا. شاہد لطیف صاحب، ابھی آپ پروگرام میں تھوڑی دیر پہلے ڈسکشن ہو رہی تھی، ہمارے ساتھ ہارون رشید صاحب بھی ہیں، مظہر عباس صاحب، سلمان غنی صاحب. سلمان غنی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ -1 فارمولا جو ہے جو آیا پچھلے دنوں، یہ جب بھی آتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آتا ہے. آپ کے نزدیک یہاں پر جو -1 فارمولا پچھلے دنوں گشت کیا، الطاف حسین صاحب نے بھی کہا، دوسرے لوگوں نے بھی کہا، یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی اشارہ ہے؟ دیکھیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اشاروں کنایوں کی باتیں ہیں یہ ہمیشہ مسلیڈ کرتی ہیں. احتیاط برتا جائے. اشاروں کنایا کی باتیں جو ہیں وہ بہت ہی غیر ذمہ دارانہ باتیں ہیں. ہمیں حقائق کو دیکھنا چاہیے. کیا اس میں کوئی 2 رائے ہیں کہ پچھلے 1 سال سے عمران خان والے معاملے کو کس حد تک مس ہینڈل کیا گیا؟ کیا یہ جو ان کا ریئیکشن آج آیا ہے، کوئی بھی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے؟ کیا ان کی جو ریکوائرمنٹس اور ڈیمانڈز تھیں، کمپلینٹس تھیں، ان کو ایڈریس نہیں کیا جانا چاہیے تھا؟ یہ سیاسی معاملات ہیں.
یہ ہم ہر وقت کہتے ہیں جی امریکہ سے اشارہ آ گیا، فوج سے اشارہ آ گیا. مہربانی کریں ان اشاروں سے ذرا پرہیز کریں، اس طرح نہ کریں آپ. اور اشاروں کی جہاں تک بات ہے، اگر آپ ماضی میں دیکھیں تو ماضی میں 1977 میں یہ حکومت ہے جس نے 245 کا معاملہ چھیڑا تھا، اور اس 245 کا پھر نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ سوالات ہیں، کیا ہم اسی نہج پہ نہیں کھڑے؟ ٹھیک ہے، آج بھی آپ 245 کس کام کے لیے آپ نے 245 پہلے تو بتائیں نا استعمال کیا ہے، اور یہ بالکل ایک غلط امپریشن آپ نے دے دیا. اس کے بعد 2 مراتب ایسے آئے تھے جب وہ 245 نہیں لانگ مارچز کے نتیجے 1993 میں بھی آپ کو نظر آیا کہ کوئی مارشل لا نہیں لگا. پھر ریسنٹلی جب لائرز موومنٹ ہوئی تو فوج نے تو اس وقت بھی معاملے رفع دفع کروائے تھے، کوئی مارشل لا اور کوئی ٹیک اوور کی بات نہیں ہوئی تھی. تو یہ جو ہم جمپ کر جاتے ہیں یکدم کہ جی اشارے آ گئے، امریکہ آ گیا، ہمارے سب مسئلے جو ہیں وہ امریکہ اور فوج کے پیدا کردہ ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی ہمیں غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرنی چاہیے. اور یہ جو -1 کی بات آئی ہے یہ چند حلقوں نے کی ہے، اور چند حلقے کسی طرح کی بھی بات کر سکتے ہیں. اصل مسئلہ گورنمنٹ کی مس ہینڈلنگ کا ہے، انہوں نے مس ہینڈل کیا ہے. شاہ لطیف صاحب مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ اب آپ کو یہ لگتا ہے کہ بیسکلی آج ایک مقامی روزنامے میں خبر چھپی کہ جی پاشا صاحب جو ہیں سابق ڈی جی آئی ایس آئی، ان کے اور عمران صاحب کی مبینہ ملاقات ہوئی ہے اور وہ چیزوں کو شاید ہینڈل کر رہے ہیں. آپ اسلام آباد میں آپ اس سے ایگری کرتے ہو ایسی ملاقات ہوئی ہے سابق ڈی جی آئی ایس آئی کی؟ 2 اگست کو لاہور میں. مجھے یہ بتائیے، ٹھیک ہے جی مجھے یہ بتائیے کہ پاشا صاحب کی اس وقت کیا ان کی ویلیو ہے؟ یہ پاشا صاحب یکدم بیک گراؤنڈ میں رہے اب تک، اب آل آف اے سڈن ملک میں پرابلم آئی ہے تو پاشا صاحب کو فرنٹ پہ آپ لے آئے ہیں. یہ میں لے کے نہیں آیا، مقامی روزنامہ لے کے آیا، تردید نہیں ہے یہ بھی کسی طرف سے، نہ عمران صاحب کی طرف سے. اس طرح کی نہیں، دیکھیں ہر بات پہ تردید آئی ایس پی آر نہیں دیا کرتی. نہیں آئی ایس پی آر نہیں یار شاہ لطیف صاحب، میں آئی ایس پی آر نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں عمران خان صاحب کی طرف تردید نہیں آئی نہ پاشا صاحب کی طرف سے. میں آئی ایس پی آر کو بیچ میں نہیں لا رہا، آپ لا رہے ہیں، میں نہیں لا رہا. جی میں نہیں لا رہا، سوری میں نے آپ کو سنا نہیں. سوری میں یہ کہتا ہوں عمران صاحب یا پاشا صاحب کی طرف سے نہیں تردید آئی اس ملاقات کی، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے. چلیں پاشا صاحب کا کیا تعلق ہے فوج سے؟ میں جو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں یا تو بالکل میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں، میں یہی گزارش کر رہا ہوں، ان کا نام ہی کہیں نہیں ہے. اور ہم نے ایک اور فیکٹر تو اس وقت ریومر مانگرنگ اور یہ اس وقت اس طرح کی باتیں بہت ساری ہوں گی، ہمیں حقائق پہ توجہ دینی چاہیے. میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، میں نے ایک منٹ میں نے پہلے عمران صاحب کے کیس کی مس ہینڈلنگ کی بات کی. مجھے یہ بھی کوئی جسٹیفیکیشن دے دے کہ جب سارے معاملے ڈیفیوز ہونے جا رہے تھے عمران صاحب نے اپنا جلسہ بہالپور کا پوسٹ پون کر دیا تھا، اور مجھے لگتا ہے کہ ڈاکٹر قادری بھی اپنا آنا منسوخ کر رہے تھے. تو یہ ماڈل ٹاؤن پھر کیوں کیا آپ نے؟ یہ بھی امریکہ یا فوج نے کروایا. اس کی وجہ سے یہ جو مہمیں تحریکیں زور پکڑ گئی ہیں تو مانے کے حکومت نے مس ہینڈل کیا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اوپر سے 245 کا مسئلہ ہے، بڑا کمپریہنسو آ گیا. میں صرف مدر صاحب کو بریک سے پہلے اس کے بعد سلمان صاحب کو بتاؤں گا. مدر عباس صاحب، ہم فوج کو بیچ میں کیوں شامل کرتے ہیں؟ یہ بات تو صحیح ہے شاہ لطیف صاحب کی فوج اس وقت نیوٹرل ہے، پچھلے کئی عرصے سے نیوٹرل ہے. اور آپ کا اپنا تجزیہ کیا مدر صاحب کہ کوئی آپ کو لگتا ہے کہ بیک ڈور سے کوئی اس ساری موومنٹ کو چلا رہا ہے یا نہیں چلا رہا؟ جی مدر صاحب. دیکھیں کامران، بظاہر کوئی ایسے شواہد نہیں مل رہے کہ جس کی بنا پہ یہ کہا جا سکے کہ جی ایسا ہو رہا ہے. لیکن چونکہ ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہوتا رہا ہے، کیونکہ ایک انوالومنٹ رہی ہے. آپ کئی الیکشنز کی مثالیں لے لیں کہ جس میں آئی ایس آئی بھی انوالو رہی ہے اوپنلی. اصغر خان کیس سب سے لیٹسٹ ہے. اس کے علاوہ خود چودھری نثار جنرل پاشا پہ الزام لگاتے رہے جب وہ آئی ایس آئی کے چیف تھے کہ وہ عمران خان کو جو ہے وہ طاقت پرووائڈ کریں. تو یہ باتیں ہوتی رہی ہیں. خود عمران خان صاحب نے ابھی اپنے انٹرویوز میں خود یہ کہا ہے کہ ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر ایم آئی کے جو تھے انہوں نے وہ الیکشن کی دھاندلی میں ملوث رہے ہیں. گورنمنٹ کی مس ہینڈلنگ اپنی جگہ ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو 4 حلقے جن کی بات کی جا رہی ہے وہ گورنمنٹ کیسے کھلوا سکتی ہے؟ یہ کوئی یہ نہیں بتا رہا کہ اس میں گورنمنٹ کہاں فالٹی ہے. یعنی اگر اسٹے لیا ہے گورنمنٹ نے تو اسٹے تو کورٹ دیتی ہے، تو کیا گورنمنٹ نے کورٹ کو انفلوئنس کیا ہے؟ اصل میں عمران صاحب کا کورٹ کے متعلق ویو جو ہے جی سلمان صاحب غنی صاحب، یہ بدر صاحب کی بات سے زیادہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا جو انہوں نے کہا شاہ لطیف صاحب نے کہ پھر ماڈل ٹاؤن کا ثانیہ کیوں ہوا؟ اگر یہ سب کچھ جو تھا وہ کنٹرول کیا جاتا تھا کیوں کیا؟ انہوں نے -1 کے فارمولے کی بات کی ہے کہ یہ کہاں سے آتا ہے. تو یہ لوگ دیکھیں نا، سب سے پہلے یہ الطاف حسین صاحب نے بات کی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو پیچھے میں نے اسی لیے مثال دی ہے. لیکن جب آپ گورنمنٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں نا اس وقت آپ اون نہیں کرتے کہ کیا آصف زرداری صاحب کی پارٹی کے قاہرہ صاحب نے خود مجھے کہا ہے کہ ہمارے پریزیڈنٹ کے بارے میں ایک بڑا نیگیٹو لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ انہیں پیچھے ہٹ جانا چاہیے، انہیں دبئی بھجوا دینا چاہیے. ان کے خلاف بھی -1 فارمولہ کہاں سے آتا ہے؟ دیکھیں پاکستان کی ایک بہت بڑی حقیقت
فوج پاکستان کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے. اور آج جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی فوج دہشت گردی کے خلاف آپریشن میں آج تو زیادہ اتحاد اور یکجہتی کی ضرورت تھی. اور یہ کہتا کون ہے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. طاہر القادری صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ بہت سینئر جرنلسٹ موجود تھے, انہوں نے کہا کہ راج چودھری صاحبان بھی آئے تھے اور میری ان سے بات بھی ہو رہی تھی. وہ اشارہ کرتے ہیں ان سے, وہ کون ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ پچھلی صدی کی باتیں ہیں, چور دروازے کھلتے رہے ہیں اس ملک کے اندر, چور دروازے کھلتے رہے ہیں. اور ریفری کن کو بنایا جاتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ نئی صدی ہے, نئے تقاضے ہیں کہ آپ عمران خان صاحب بالکل جسٹیفائی ہیں کہ حلقے کھلنے چاہیے, لیکن یہ بات مظہر عباس صاحب درست کہتے ہیں. کس طرح کھولیں گے آپ کہ وہی عدلیہ, وہی الیکشن کمیشن جس کے بارے میں سب سے زیادہ اسٹے نہ لیں, اس کے اوپر اپنے آپ کو پازیٹیو کر لیں. گورنمنٹ کو اس میں اپنا رول ادا کرنا چاہیے, کھلوانے چاہیے. میں ویورز ایک بریک لوں گا, بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارا سوال بھی آپ کے سامنے ہے. عمران خان صاحب یا نواز شریف صاحب دونوں میں سے کون ذمہ دار ہو سکتا ہے؟ اور خدا نہ خواستہ 14 اگست کو کوئی ثانیہ ہوتا ہے 3031 پہ آپ کے سامنے طریقہ کار پارٹیسپیٹ کیجیے. واپس آتے ہیں بریک کے بعد. اس پروگرام بہت وارم ویلکم بیک. ہم نے آپ سے اپنے پر ایک سوال پوچھا ہے, جاری اور ساری ہے پروگرام کے اینڈ تک. ابھی تک کا رزلٹ آپ کو بتا دوں میں. آپ لوگوں نے کہا ہے کہ 46% لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب ذمہ دار ہوں گے اگر 14 اگست کو کچھ ہوتا ہے, اور 54% لوگ سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر پاکستان میاں نواز شریف صاحب ذمہ دار ہوں گے اگر کوئی سیاسی حادثہ یا کوئی ویسے حادثہ خدا نہ خواستہ 14 اگست کو ہوتا ہے. شاہد لطیف صاحب, آپ مجھے صرف ایک تجزیہ کر دیجئے کہ مظہر عباس صاحب, سلمان غنی صاحب کی یہ باتیں میں بہت وزن ہے کہ پاکستان کی تاریخ جو ہے وہ بھری پڑی ہے کہ اشارے, سب کو پتہ ہے اشارے کہاں سے آتے ہیں, کن کے اشاروں پہ لوگ نکلتے ہیں باہر, کن کے اشاروں سے لوگ باہر واپس آتے ہیں. اب پاس کو آپ چھوڑیں, ہم ٹائم کیا ویسٹ کریں. اب آپ بتائیے موجودہ حالات میں آپ سمجھتے ہیں کہ سچویشن ایسی کریٹ ہو سکتی ہے اگر عمران صاحب وہاں پہنچ گئے, ہارون رشید صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ جائیں گے ضرور, کہ بلا وجہ ہی کوئی اور لوگوں کو بیچ میں آنا پڑے جو کہ سیاسی لوگ نہیں اور جو شاید نہ بھی آنا چاہیں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, وہ جو آپ نے شروع میں بات کی نا کہ ماضی میں ہمارے ایسے ہو چکا ہے, ماضی میں دونوں چیزیں ہو چکی ہیں, میں ڈینائی نہیں کرتا. بالکل انٹرونشنز ہوئی جس میں مارشل لا لگے, مگر ایسی بھی انٹرونشنز ہوئی جس میں مارشل لا نہیں لگے. اگر آپ پچھلے پی حکومت کا سارا ٹائم دیکھ لیں تو میں نے آپ سے پرائم منسٹر ریزائن تو کیا نا سر, پرائم منسٹر ریزائن کیا, لانگ مارچ میں زرداری صاحب کو ماننا پڑا, کیانی صاحب کی بات, کاکڑ سے مجبور ہو کے استعفیٰ دینا پڑا نواز شریف صاحب کو, سب کچھ تو ہوا نا. یہ پرائم منسٹر صاحب نے اگر ریزائن کیا تو اس کے پیچھے بڑی وجوہات تھیں. وہ تو خط اور نہ لکھنے کا معاملہ تھا. اس کو نہیں, نواز شریف صاحب نے کاکڑ صاحب کے کہنے پہ ریزائن کیا تھا سر, اور اسحاق خان صاحب کو کروایا تھا. میں یہ بات نہیں اس وقت, یس میں آپ کی بات مان گیا, مگر وہ ٹیک اوور نہیں تھا, وہ ایک ڈفرنٹ فارم. نہیں, میں کب کہہ رہا ہوں ٹیک اوور, اور جو میں آپ اور جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں نا جی, یہ پچھلے پی کے دور کی میں بات کر رہا ہوں. اس وقت آرمی نے انٹروین کیا مگر اس میں ریزالو کیا گیا معاملہ, اس کو بگاڑا نہیں گیا. لائرز موومنٹ والا معاملہ وہ بھی بگڑ سکتا تھا. تو میں مانتا ہوں کہ غلط بھی کام ہوئے, مگر آپ کو یہ بھی ایکسپٹ کرنا پڑے گا کہ انٹرونشن صرف اس حد تک ہوئی کہ معاملے بہتر ہو جائیں. تو اس کو آپ پازیٹو انٹرونشن. اچھا سر, میں تو کہہ رہا ہوں انٹرونشن تھی, چاہے پازیٹو تھی یا پازیٹو تھی, تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نیگیٹو تھی, لیکن ہوئی تو صحیح نہ ہو سکتی ہے نا. میں یہ پوچھ رہا ہوں, ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی, یہ سوال ہے میرا. دیکھیں اس کو تو آپ رول آؤٹ کبھی بھی نہیں کر سکتے. نوعیت کیا ہو سکتی ہے؟ اچھا شاہد لطیف صاحب دیکھیں, میں آپ سے اس لیے کیونکہ لوگ جاننا چاہیں گے آپ کے ویوز, آپ واجب پاکستان سے رہ چکے, آپ زیادہ اچھا سسٹم اسٹرکچر سمجھتے ہیں. وہ انٹرونشن آپ کے خیال میں آج 2014 میں کس طرح کی ہو سکتی ہے؟ کاکڑ صاحب والی ہو سکتی ہے یا کیانی صاحب والی ہو سکتی ہے؟ ایک کے اندر پرائم منسٹر کو ریزائن کرنا پڑا تھا, چاہے ماشاء اللہ نہیں لگا تھا. دوسرے کے اندر صرف وہ جو بات عدلیہ کی موومنٹ کی بحالی تک تھی وہ ہو گئی تھی, زرداری صاحب قائم رہ گئے تھے. آپ کو کیا لگتا ہے کیا کس طرح کی انوالومنٹ ہوگی؟ دیکھیں یہ پھر وہی والی بات آ جاتی ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حالات و واقعات ہمارے سامنے ہیں ہم ان کو کنٹرول نہیں کرنا چاہتے. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا افیکٹ کیا ہوگا. بھائی کاز آپ کے ہاتھ میں ہے نا, آپ کاز کو کیوں نہیں دیکھتے؟ کیا یہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے کہ ان کو ریزالو کرتی آج کرے؟ کیا یہ طریقہ کار ہے کہ جن لوگوں کے آپ نے 14 بندے مار دیے ان کی FIR بھی نہیں کاٹی, اب آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ سے پروٹیسٹ نہ کریں اور پھر آپ ان کے ارد گرد محاصرہ کر لیتے؟ یہ سارے معاملات آپ کے سامنے ہیں اور یہ لیڈ کر رہے ہیں ٹورڈز اے بیڈ سچویشن. اور جب وہ سچویشن ہوگی پھر آپ کہیں گے سب بھول بھال کے دیکھیں جی انٹرونشن کیوں ہوئی. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انٹرونشن کس طرح کی ہونے جا رہی ہے, کیا ہوگا, مگر جب آپ حالات بگاڑ رہے ہیں تو پھر اس کے ذمہ دار آپ ہیں یا کوئی اور ہے؟
یعنی ایک جگہ پہ آپ لا کے معاملات کو اس نہج پہ لا رہے ہیں کہ وہاں پہ بہت بڑا پوٹینشیل خطرہ پیدا ہونے جا رہا ہے اور لوگوں کا اور حکومت کا آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہونے جا رہا ہے. آپ کا تعلق کیونکہ پاکستان تحریک انصاف سے نہیں، تو آپ سے میں ایک بڑا آبجیکٹو سوال پوچھ سکتا ہوں. آپ کے خیال میں کیا یہ بات پرائم منسٹر پاکستان صرف 1 سال ابھی ان کی حکومت کو ہوا ہے، اس کی کمپلیشن کے بعد کیا یہ بات مانی جا سکتی ہے لاجیکلی آپ کے خیال میں کہ وہ استعفا بھی دے دیں، وہ فوری طور پہ الیکشن کا بھی اناؤنسمنٹ کر دیں؟ آپ کو لگتا ہے یہ لاجیکل ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ لاجیکل نہیں ہے؟ واٹس یور ٹیک نیوٹرل اسٹینس آن اٹ؟ جی اچھا جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا تعلق کسی سے بھی نہیں ہے، میں ایک انڈیپینڈنٹ اینالسٹ ہوں. میں یہی کہہ رہا ہوں، میں یہی کہا ہے میں نے سر، میں نے یہی کہا مسائل ہوتے ہیں میں ان کی بھی بات کرتا ہوں. میں نے یہی کہا. جی دیکھیں میں یہ آپ کا سوال جو ہے نا جی، یہ بالکل ایک سیاسی لحاظ سے ایک سیاسی سوال بنتا ہے، لہٰذا میں اس کے اوپر کوئی ججمنٹ نہیں دے سکتا کہ جی استعفیٰ بنتا ہے یا نہیں. میں جی جہاں تک تجزیے کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے. اب اس کو ایک سیاسی جماعت استعفے کے حد تک لے کے جانا چاہتی ہے یا اس سے میں کچھ اور اس میں سے گین کرنا چاہتی ہے، یہ ان کی ثوابدید ہے. مگر جہاں تک حکومت کا تعلق ہے، دونوں کیسز میں، عمران خان کے کیس میں، ڈاکٹر قادری کے کیس میں، اس نے معاملات کو مس ہینڈل کیا ہے اور اس کی ذمہ دار بھی حکومت ہے. ٹھیک ہے جی، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا جناب شاہد صاحب، بڑا ویل آپ کا پوائنٹ آ گیا. ہارون رشید صاحب یہ بتا دیجئے کہ بیسکلی جو ہم نے پاسٹ کو دیکھا ہے اور اگر آج پریزنٹ کی بات کریں، کیا وہ پوائنٹ ہو سکتا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب لازمی جائیں گے وہاں پہ لوگوں کو لے کر، کیا وہ پوائنٹ ہو سکتا ہے جس کے اندر نہ چاہتے ہوئے بھی انٹروینشن کرنی پڑ جائے، نہ چاہتے ہوئے بھی؟ ہارون صاحب وہ پوائنٹ کون سا ہو سکتا ہے؟ کوئی انٹروینشن نہیں ہو رہی، یہ کہاں سے مفروضہ آ گیا یار؟ اچھا، یہ الطاف حسین صاحب نے کہا ہے اور میرا نہیں خیال کہ الطاف حسین صاحب نے اس لیے کہا ہے کہ وزیر اعظم چلے جائیں. وہ بارگیننگ کرنے کے لیے کہا. بھائی سیاست دانوں کے حربے ہوتے ہیں، بھائی ہم بھی اسٹیبلشمنٹ کور کرتے ہیں، تھوڑی بہت اخبار نویسی کرتے ہیں. حضور والا کہیں یہ موجود ہی نہیں ہے فارمولا کہ وزیر اعظم مستعفی ہو جائیں. نہ کوئی اس بات کا امکان ہے کہ حکومت چلی جائے. 4 دن فرض کیجئے وہاں جا کے بیٹھے رہیں تو کیا ہوگا؟ اس سے یہ ضرور ہے کہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، تلخی باقی رہے گی، پھر احتجاج آگے بڑھے گا. مگر کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا حکومت فوج کی طرف سے اس طرح کا کوئی اشارہ آیا ہو. اور یہ کہاں سے فرض کر لیا گیا ہے کہ عمران خان کو سپورٹ حاصل ہے فوج کی؟ اس وقت بھی چودھری نثار بڑا شور مچا رہے تھے. اب ان سے کہیں نا کہ اس بات کو دہرائیں. کیا سپورٹ دی تھی آئی صحیح نے عمران خان کو؟ آدمی کو فیئر ہونے چاہیے یار، یہ کیا بات ہے؟ کون سی سپورٹ دی تھی؟ اچھا وہ مل گئے آپ ان سے، جنرل پاشا ان سے ملنے چلے گئے، تو جنرل پاشا کو جنرل راحیل شریف نے بھیجا ان سے ملنے کے لیے، اور جنرل پاشا کو پولیٹیکل اسٹریٹجسٹ ہیں. وہ ایک سمپل سے آدمی ہے، ان کی ایک پسندیدگی ہے عمران خان کے لیے. اس وقت بھی میں آپ سے عرض کرتا تھا کہ ان کی ذاتی پسندیدگی ہے. اگر سپورٹ کرنی ہوگی تو اس کا فیصلہ ملٹری لیڈرشپ کرے گی، اسے ایک اچیو نہیں کرے گا. کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی تھی. البتہ یہ ہو سکتا ہے، خدا نخواستہ، مجھے ویسے اس کا اندیشہ نہیں ہے، میرا خیال ہے سینس پریویل کرے گی. نواز شریف صاحب پچھلے 2-3 دن سے جن خطوط پہ سوچ رہے ہیں، ٹھیک سوچ رہے ہیں، کافی ان کی تھنکنگ میں بہتری آئی ہے. پہلے تو اچکزئی صاحب وغیرہ اور فضل الرحمان وغیرہ انہیں اکساتے رہے کہ بالکل نہ داخل ہونے دیں. بعد میں اچکزئی صاحب نے بھی کہا کہ 4 گھنٹے کے لیے انہیں آنے دیں، جو ایک عجیب و غریب بات ہے. وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں نواز شریف صاحب. عمران خان صاحب اب مذاکرات کی طرف مائل ہیں. اعتماد کا فقدان ہے. سراج الحق صاحب اس میں کنسٹرکٹیو رول پلے کر رہے ہیں کہ اور بھی کر سکتا ہے. میرا خیال ہے چیزیں ریزالو ہوں گی، لیکن خدا نخواستہ نہ ریزالو ہوں، کوئی ایک فریق بالکل احمقانہ ضد پہ اڑ جائے اور سارے ملک میں فساد پھیل جائے تو ممکن ہے اس سٹیج پہ کوئی مداخلت ہو، لیکن مداخلت ماشاء اللہ لگانے کے لیے نہیں ہوگی، حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے نہیں ہوگی، وہ وکلا تحریک کے لیے ہوگی. اچھا جی، یہ ہمارے ایک دوست نے کہا غالباً سلمان غنی صاحب نے کہ اس زمانے میں بھی -1 فارمولا تھا. میں کہنا نہیں چاہتا تھا ویسے یار، میٹنگز تو میری ہوتی تھی جنرل کیانی کے ساتھ، کون سا -1 فارمولا تھا؟ میں نے تو کبھی کسی نیچے سے اوپر تک کبھی کہیں اس کی بازگشت نہیں سنی. فوج پیچھے جا رہی ہے، فوج کو پیچھے جانا چاہیے. فوج کا کام ملک چلانا نہیں ہے. بہت وقت ہم نے ضائع کر دیا. سول ادارے بننے چاہیے. فوج کو پیچھے جانے دیں، مت اسے گھسیٹیں. رائٹ. مظہر عباس صاحب، اگر میں آپ سے یہ سوال کرتا کہ کس جگہ پر جا کر مداخلت ہو سکتی ہے حالات نہ چاہتے ہوئے بھی، تو آپ وہی جواب دیں گے جو ہارون رشید صاحب نے دیا، یا اس سے آپ کا ڈفرنٹ انالیسس ہوگا، یا اس کو بڑھائیں گے آپ آگے؟
دیکھیں وہ صرف ایک صورت میں ہو سکتا ہے کہ ایک دم انارکی ہو جائے اسلام آباد میں، ایک ایسی سچویشن ہو جائے کہ آپ پارلیمنٹ میں گھسنے کی کوشش کریں، وزیر اعظم ہاؤس میں گھسنے کی کوشش کریں، مجبوراً فوج کو گولی چلانی پڑے، صرف وہی صورت ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں زرداری صاحب کے کیس میں لائرز موومنٹ میں کس وقت جنرل کیانی آئے تھے؟ ڈاکٹر شعیب سڈل نے جب زرداری صاحب کو یہ میسج دیا کہ جی نواز شریف اگر آپ ججز بحال کرنے کا اعلان کر سکتے ہیں کر دیں گے تو نواز شریف گجرانوالہ سے واپس چلے جائیں گے، اور گیلانی صاحب سے بھی یہ بات کی، تو زرداری صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اس چیز کی کون گارنٹی دے گا کہ اگر یہ اعلان کر دیا جائے تو نواز شریف واپس چلے جائیں گے، اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ نواز شریف اسلام آباد نہیں آئیں گے؟ اس کے بعد اس گارنٹر کے طور پہ جو ہے وہ فوج کو یہ ایشورنس دینی پڑی کہ اگر آپ اعلان کریں گے تو نواز شریف نہیں آئیں گے، اور وہ گارنٹی ایسی تھی کہ جس کی بنا پہ زرداری صاحب نے ایگری کیا، وہ بظاہر مداخلت نہیں تھی، وہ ایک گارنٹی تھی جو لے لی۔ ایک منٹ ان کی اجازت سے، ایک منٹ آپ کی اجازت سے، وہ کیا ہوا تھا؟ ڈاکٹر اپنا شعیب سڈل صاحب نے وزیر اعظم سے کہا کہ آپ وہاں آ جائیں پریزیڈنٹ ہاؤس، اور ان کی اجازت کے بغیر کہا، اس لیے کہ وزیر اعظم بحالی کے حق میں تھے۔ اس کے بعد پریزیڈنٹ صاحب سے بات کی گئی، انہوں نے جنرل کیانی کو بلایا اور راستے بند تھے، اور وہ نائٹ ویژن اس میں ہیلی کاپٹر میں جانا پڑا۔ جو فکرہ انہوں نے کہا تھا، میں ایگزیکٹلی کوٹ کرتا ہوں، 4 آدمی وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ فیصلہ کر لیں، یہ ایگزیکٹ ان کے الفاظ ہیں، آپ فیصلہ کر لیں، نواز شریف صاحب سے میں ریکویسٹ کر لوں گا، میں ریکویسٹ کر لوں گا۔ بریک لیں گے، اس میں واپس آ رہا ہوں، بریک لیں گے، واپس آئیں گے ویورز۔ لیکن ایک اور بڑا اہم سوال ہے، لانگ مارچ جو لاہور کا لانگ مارچ تھا، اور ہم نے خود وٹنس کیا کہ وہ لاکھوں کا مجمع نہیں تھا، وہ میں بھی ہزاروں کا مجمع ضرور ہوگا لاہور کے اندر، وہ پورے پاکستان کا لانگ مارچ بھی نہیں تھا، کیونکہ نہ سندھ سے کوئی شامل تھا، نہ بلوچستان سے، نہ کسی اور صوبے سے۔ تو اس لانگ مارچ نے جو ہے وہ حکومت کو اس حد تک پیرالائز کیا ہے زرداری صاحب کو کہ گجرانوالہ تک آ کر تو ان کو ماننا پڑا۔ تو یہ لانگ مارچ جو ہے، اس میں اگر ڈبل فولڈڈ ٹیسٹ وہ ہو ٹیبلٹ جاری ہے، طاہر القادری صاحب، عمران خان صاحب پریکٹیکلی تجزیوں سے بلند ہو کر یہ کس حد تک جو ہے حکومت کو پیرالائز کر سکتا ہے، اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ یہ سوال سلمان غنی صاحب میں آپ کے لیے چھوڑ کے گیا تھا کہ جو نواز شریف صاحب کا لانگ مارچ تھا، اس سے کم امپیکٹ کا تھا، اس کا نتیجہ نکل آیا تھا گجرانوالہ تک، تو یہ تو ڈبل کام ہو رہا ہے، طاہر القادری صاحب بھی، عمران خان صاحب بھی، اس کا نتیجہ کہاں نکل سکتا ہے؟ اس کا نکل اس وقت ایک ماحول بنا ہوا تھا، تحریک انصاف اور جماعت اسلامی، میں اس کا حصہ تھا، میں نے وہ رپورٹ کیا تھا کہ جی پی او چوک میں ماحول جو بنایا تھا وہ تحریک انصاف اور جماعت اسلامی نے بنایا تھا۔ یہاں نواز شریف نکلے باہر، اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ وہ لانگ مارچ اچانک اس کا اعلان کیا گیا تھا نواز شریف صاحب کی طرف سے، اور جوں وہ نکلتے گئے لوگ آگے بڑھتے گئے، یہ بات آپ نے درست کہی کہ وہ ہزاروں، لیکن عمران خان صاحب اس لانگ مارچ کا پہلے اعلان کر چکے ہیں۔ میں ایک بات بتاؤں، دیکھیں امپیکٹ ان کا ہو گیا ہے، انہوں نے حکومت کو دفاعی محاذ پہ لائے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ انتخابی اصلاحات کے حوالے سے اور ریکاؤنٹنگ کے حوالے سے اقدامات پر بڑی پیش رفت ہو سکتی ہے۔ میں نے اس لیے کہا تھا کہ پرائم منسٹر آج قومی اسمبلی میں گئے تھے خطاب کرنے، خورشید شاہ کے خطاب کی وجہ سے وہ آج نہیں کر سکے، ہو سکتا ہے کہ بڑی پیش رفت ہو، اور وہ جو آزادی مارچ ہے نا، وہ پھر یوم آزادی مارچ ہو سکتا ہے، اور پھر اس میں صرف سبز ہلالی پرچم نظر آنے چاہیے۔ عمران خان صاحب اپنا امپیکٹ کریٹ کر چکے۔ شاہ لطیف صاحب، آپ اتنے آپٹمسٹک ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ ماضی کو دیکھتے ہوئے ابھی ریسنٹلی لانگ مارچ ہوا جس میں بلانا پڑا آرمی چیف کو، خود ہی بلا لیا حکومت نے کہ جی آپ گارنٹی دے دیں، آرمی نہیں بھی آنا چاہتی تھی، آج ڈبل امپیکٹ ہے طاہر القادری عمران خان صاحب کا ایز کمپیئر ٹو لاسٹ لانگ مارچ کے نواز شریف صاحب کے، آج آپ کیا دیکھ رہے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے؟ دیکھیں، اگر یہ لانگ مارچ ہوتا ہے اور اگر واقعی دونوں کا لانگ مارچ مٹیریلائز ہوتا ہے تو میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ وہ جو لانگ مارچ کس سے کہیں کم تھا تعداد میں بھی اور انٹینسٹی میں بھی، اس کے نتائج آپ کو فورس کرنے پڑے کہ جی وہ آپ اس طرح کا لانگ مارچ اسلام آباد تک برداشت نہیں کر پائے، تو یہ لانگ مارچ اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ خوفناک ہو سکتا ہے۔ میرے نزدیک اس کو حل کرنا ہوگا، اور اگر یہ واقعی وہاں پہنچتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ حکومت جو ہے جس طرح کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ دباؤ اور اس کو زبردستی یا فورس کے طریقے سے اس کو ہینڈل کیا جا رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ بات چیت کے ذریعے اس کو حل کرنا چاہیے، اور اگر یہ وہاں پہنچتا ہے اور پھر یہ بے قابو ہوتا ہے، شاہد صاحب ایک بات بتائیے، آپ ہارون رشید صاحب، سلمان غنی صاحب اور مظہر عباس صاحب کی اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ اس کو اگر مذاکرات کو کامیاب ہونا ہے تو اس کے اندر عمران صاحب کو یہ چیز وڈرا کرنی پڑے گی کہ پرائم منسٹر ریزائن کریں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ پرائم منسٹر واقعی ریزائن کریں؟ واٹس یور پرسنل ٹیک آن اٹ؟
دیکھیں جی میں اس پہ اس لیے کامنٹ نہیں کرنا چاہتا. میں نے کہا کہ یہ پیور ایک پارٹی کی اپنی سٹیزن آف پاکستان آپ کا کومنٹ کوئی نہیں ہاں نہیں بینگ اے سٹیزن آف پاکستان. دیکھیں میں سٹیزن آف پاکستان ہوں. میں زیادہ تر تو بات اس چیز پہ کر سکتا ہوں جی جو میری سمجھ میں آتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اول تو حکومت کو یہاں تک جانا نہیں چاہیے تھا. اب اگر وہ جہاں چلے گئے ہیں مانے کہ ان کی غلطی ہے, دونوں کیسز کو مس ہینڈل کیا ہے, ان دونوں کے ساتھ نیگوشیٹ کریں. نیگوشیشن سے بات بنے گی. یہ آپ اور میں نہیں کہہ سکتے کہ عمران جو ہے وہ اپنی چیز واپس لیں. میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں. یہ ان کی ثوابدید ہے. اگر نیگوشیشن کے تھرو وہ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے, اور اگر وہ نہیں مانتے تو یہ وہ سیاسی پارٹی ہے, یہ ان کا حق بنتا ہے. مجھے آپ تمام لوگوں سے ایک سوال بڑا ضروری پوچھ رہے ہیں, بڑے امپورٹنٹ لوگ. ہارون رشید صاحب پہلے آپ سے پوچھ لیتا ہوں, کیا اس کا تعلق ڈائریکٹلی اس موجودہ حالات سے ہے یا نہیں ہے؟ سر یہ کہا گیا تھا کہ عدلیہ کی موومنٹ جب لانچ ہوئی کہ اب پاکستان میں مارشل لا اس لیے بھی نہیں لگے گا کہ اب عدالتیں آزاد ہو گئی ہیں, اور اگر کوئی جج سٹینڈ لیتا ہے کسی بھی ڈکٹیٹر کے خلاف تو عوام کو بحال کر دیں گے. آپ کے خیال میں جتنا کانٹروورشل افتخار چودھری صاحب ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کی موومنٹ کے بعد یا اخبارات میں ان کی خبریں چھپنے کے بعد, اب کیا آپ ایسا لگتا ہے کہ یہ بھرم قائم ہے سپریم کورٹ آزاد عدلیہ کا کہ کبھی زندگی میں پاکستان میں مارشل لا لگا تو ججز کو پتا ہوگا کہ عوام ان کے لیے نکلیں گے باہر؟ جی ہارون صاحب. او بھائی ماشاءاللہ نہیں لگ رہا, کیوں بار بار آپ ہمیں؟ میں سر میں کہہ رہا ہوں کبھی لگا, اگر آج کی بات نہیں کر رہا. اور نہیں کیسے کبھی لگا, مفروضوں پہ نہیں گفتگو ہوتی. ٹھیک ہے, بالکل ماشاءاللہ نہیں لگ رہا. دیکھیے میری عرض سنیے, دیکھیے میری گزارش سنیے. جی پہلی دفعہ 15 برس کے بعد ٹیررزم کے ختم ہونے کے امکانات پیدا ہوئے ہیں. میرا خیال ہے سال ڈیڑھ سال میں ٹیررزم ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, بجلی کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے اگر یہ پولیٹیکل کانفلکٹ نہ ہو, تلخی نہ ہو تو پاکستان وقت ختم ہو گیا. آپ کیا یار ہر 2 منٹ کے بعد آپ ماشاءاللہ سے ہمیں ڈرا رہے ہیں؟ نہیں میں نہیں ڈرا رہا, میں تو آپ نے تو میرے سوال کی اسٹیسی کر دی. لیکن بہرحال مظہر عباس صاحب میں ماشاءاللہ نہیں لگے گا. مظہر عباس صاحب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آج ماشاءاللہ لگے گا کل لگے گا. میں کہہ رہا ہوں یہ میرا سوال کا تھیم سمجھے مظہر عباس صاحب, اس تھیم میں رہتے ہوئے کوئکلی اگر رسپونڈ کر دیں آپ. جی مظہر صاحب. دیکھیں کبھی بھی کسی چیز کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی. پاکستان میں پولیٹیکل انسرٹینٹی بہت رہتی ہے, یہ وہ جواب اس کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی. دیکھیے 70 میں ہنا جیلانی کیس میں یہ طے ہوا تھا کہ مارشل لا نہیں لگے گا, 77 میں لگ گیا. بالکل صحیح. تو آپ کوئی بھی اور ججز جس طریقے سے لائلٹی چینج کرتے ہیں پاکستان میں, سیاستدانوں کے پاس غلطی کی گنجائش نہیں, وقت بہت کم ہے اور مارشل لا نہیں لگے گا. یہ ماضی کی بات ہے, پچھلی صدی کی بات ہے, لیکن سیاستدانوں کو اس کے ناخن. شاہد لطیف صاحب, میں نے عدلیہ کی بات کی تھی. عدلیہ کے لیے اب کوئی باہر نکل سکتا ہے اگر خدا نخواستہ کبھی بھی مارشل لا لگ جائے اس ملک میں عدلیہ کے لیے؟ جی شاہد صاحب. دیکھیں نہیں عدلیہ نے بے شک بات کر دی, مگر وہی بات جو ابھی انہوں نے کی ہے کہ 77 میں لگ گیا تھا نا جی, تو وہ عدلیہ نے اس کو ویریفائی بھی کیا, ریٹیفائی بھی کیا. ویسے میرا اپنا آپ چاروں پینلسٹ نے مجبور کر دیا, میں اپنا اوپینین دوں. آخری جی نہیں ایک آخری میں یہ تائید کروں گا اس بات کی کہ میں مارشل لا کا خطرہ نہیں دیکھ رہا. اگر کوئی انٹروینشن ہوئی تو وہ یہ ہو گیا. میں آپ چاروں سے نوبت نہیں آنی چاہیے. چاروں سے ڈس ایگری کرتے ہوئے شاید صاحب مجھے لگتا ہے آپ لگوا کے رہیں گے. نہیں سر, میں لگوا کے رہوں گا. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں نہ لگے, لیکن اگر کبھی لگ گیا تو عدلیہ کی بحالی کے لیے شاید ہی کوئی نکلے باہر اب, کیونکہ جتنا کانٹروورشل افتخار چودھری صاحب نے عدلیہ کو بنایا ہے. میرا آج کا سوال جو ہے ویورز اس کا جواب آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. 14 اگست کو خدا نخواستہ کوئی سیاسی حادثہ یا کچھ ہوتا ہے تو ذمہ دار کون ہوگا؟ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب یا عمران صاحب؟ رزلٹ آپ کے سارے 57% لوگ سمجھتے ہیں پرائم منسٹر پاکستان رسپانسبل ہوں گے, 43% سمجھتے ہیں عمران خان صاحب ہوں گے. مجھے کل تک کے لیے نہیں بلکہ نیکسٹ ویک تک کے لیے اجازت.